تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے اگر آپ کو سمجھ آ گئی۔ آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے، ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ مانتے ہم نعمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم وہ تباہی کا راستہ، کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے۔ مثلا مجھے کوئی موقع ملا، میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں، میں تھانے دار ہوں، پولیس میں ہوں، میں فوجی ہوں، جو بھی ہوں، ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے، لگے گا وہ آسان راستہ ہے، رشوت دوں گا ایک دم پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ جس وقت آپ کو آسان، جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لیں گے، وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا، آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، وہ آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وہ راستہ لیتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عظمت کا راستہ ہے، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ساری قوم کو تیاری کرنی چاہیے، یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ جو آپ کا الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے۔ ہم سب نے اس کے باوجود کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی، ہم نے اس کے باوجود ان کو پھینٹا لگانا ہے، ان کو ہرانا ہے۔ میں سب کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ آپ نے پہرا دینا ہے پولنگ اسٹیشنز پہ، لوگوں کو صرف ایک چیز بتانی ہے کہ یہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، الیکشن نہیں ہے۔ اپنی بہنوں کو آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، نوجوانوں نے جانا ہے، بچوں نے جانا ہے۔ میں ایک کپتان ہوں، ہندوستان کے پاروں کے باوجود ان کو ہرا کے آیا تھا، اسی طرح اب ان کو ہم نے ہرانا ہے۔ بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی، اسٹیو جابز کی کتاب پڑھ لی، کامیاب کیسے ہونا ہے۔ وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں۔ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی، 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے، امہ خطرے میں تھی 4-5 سال۔ جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی۔ دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنی صدیوں۔ آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر۔ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے بغیر۔ آپ نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہر۔ آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا، اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں، اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں۔ اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جن کو بٹھا دیے لا کے، جن کو 30 سال سے ثابت کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی چوری کو 30 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون بڑا چور ہے، اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے، اور یہ خوف کی وجہ سے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز آزاد لوگوں کی ہے۔ یہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ سب کو، میں بھی تیار ہوں، آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانی۔